السلام علیکم ویورز. میں آج آپ سے ایز یوزول بات کرنے جا رہا ہوں، بلکہ آج کی میری بات بڑی اہم ہے جس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، آپ نے دیکھنا بھی ہے، اور اس کو چلانے کے لیے آپ نے جو اس کے لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا ہے. میرا آج کا موضوع ہے جمہوریت، ڈیموکریسی ان پاکستان. اس میں جو پاکستان میں جمہوریت ہے یہ ظاہر ہے 1947 سے ہمارے ہاں اس کو اختیار کیا گیا. جو پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے اس کو اختیار کیا گیا. اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے، ریسرچ کرنے کے بعد اس کو رائج کرتے، یا اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ بات کرتے کہ جیسے دو ملک ایک موقع پہ آزاد ہوئے، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان، تو دونوں ممالک نے جو طریقہ کار اختیار کیا گورنمنٹ کا وہ بڑا مختلف تھا. مثلا انڈیا میں نے جب آزادی حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں گے، فریش مینڈیٹ لیں گے، چونکہ پچھلا مینڈیٹ جو تھا وہ متحدہ ہندوستان کا تھا. اب ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ عوام کے پاس جائیں. اور وہ عوام کے پاس دوبارہ گئے اور انہوں نے اسمبلی دوبارہ الیکٹ کی. جو پاکستان تھا اس میں ایسا نہیں ہوا. اس میں 1947 سے لے کے جو وزرائے اعظم تھے، مثلا پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ فریش مینڈیٹ لیتے، الیکشن ہو جاتے متحدہ پاکستان میں اور ون مین ون ووٹ کے اوپر الیکشن ہوتے جو جمہوریت کا تقاضا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم نے الیکشن نہیں کروائے اور اس کے بعد پھر کبھی کوئی آئین بنا، کبھی محمد علی کا آئین آ گیا، کبھی کسی کا آئین آ گیا، اور اس طرح کر کے اصلاحات چھوٹی موٹی ہوتی رہیں اور پاکستان میں کوئی بھی سٹیبل گورنمنٹ ایوب خان تک نہیں آئی. اب اگر آپ کہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے تو پھر یہ تو بات غلط ہوگی نا. جمہوریت کا حسن یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کو داؤ پر لگا دیں، اور جمہوریت کا حسن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر کرپشن کریں. جو ہم نے لیا برطانوی سسٹم آف گورنمنٹ سے، ہم نے یہ ادھار لیا، یہ اول تو یہ ہمارے اس کے مطابق نہیں تھا. جو پاکستان کے حالات اور جو ہم ہیں، جو ہماری قوم ہے، یہ اس کے مطابق نہیں تھا، اور ہم اس کے صدیوں سے عادی بھی نہیں تھے. لیکن بہرحال چونکہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، اور بدقسمتی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہمارے یہاں دیسی انگریز تھے ہم ان کی غلامی میں چلے گئے. جو اصل انگریز تھے وہ تو شاید بہتر ہوں گے، لیکن جو ہمارے دیسی انگریز تھے، جو انگریزوں کے صحیح غلام تھے، ہم ان کی غلامی میں چلی گئے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا. یعنی پاکستانی عوام کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اس میں مذہبی عنصر آ گیا، اور انہوں نے مذہب کے نام پہ ہمارا استحصال کیا.
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میں سناؤں گا۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، انسان فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، تقدیر کے پابند نباتات اور جمادات ہیں۔ اگر کوئی درخت کھڑا ہے اور اس کو کوئی آیا بندہ اس نے کاٹ دیا، تو وہ درخت نہ آہو فغاں کر سکتا ہے اور نہ وہ اس کو روک سکتا ہے کہ وہ اسے نہ کاٹے، تو وہ کھڑا ہے، تو وہ تقدیر کا پابند ہے۔ لیکن انسان جو ہے، علامہ اقبال کے بقول جو میں سمجھ پایا ہوں علامہ اقبال کے فلسفے کو، کہ انسان جو ہے وہ احکامات الہی کا پابند ہے۔ اور احکامات الہی کہاں پہ ہیں؟ قرآن حکیم میں ہیں۔ احکامات الہی سنت رسول میں ہیں۔ ہمیں اختیار کرنا تھا کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو، جس کو ہم نے اختیار نہیں کیا اور ہم اس سے بہت دور نکل گئے۔ یہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اسکندر مرزا نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر پھر ایوب خان بن گئے۔ پھر انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے اپنی طرز کی ایک نئی جمہوریت نکال لی، جو جمہوریت بیسک ڈیموکریسی تھی۔ ان کی نظر میں یہ تھا کہ بندوں کو خریدا جاتا ہے جمہوریت میں، اور انہوں نے سوچا کہ بنیادی جمہوریت کے جو ممبرز ہیں وہ تھوڑے ہوں گے تو ان کو خریدنا آسان ہوگا، وہ چند ہزار ہوں گے، وہ کروڑوں میں نہیں ہوں گے، تو اسے متاثر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نظریے کے تحت ایوب خان نے ملک کے اندر جمہوریت کی آڑ میں ڈکٹیٹرشپ قائم کی، اور جس کے بعد مارشل لاء کا دروازہ کھلا، جرنیلوں کی مداخلت شروع ہوئی۔ میں فوج کی نہیں کہتا، ہماری فوج دنیا کی عظیم افواج میں شامل ہے۔ ہماری افواج نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری افواج نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، ہماری افواج نے جانیں دی ہیں۔ میں نے خود 1965 کی جنگ لاہور میں دیکھی ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت۔ اور اسی طرح 1971 کی وار جو تھے وہ بھی ہم نے دیکھی۔ تو یہ سارا معاملہ ہمارے آنکھوں میں ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک تمام سپاہی ہیں اور پاکستان کے وفادار ہیں۔ لیکن ایوب خان نے ایک غلط روایت کی بنیاد رکھی، اور وہ تھی بنیاد مارشل لاء کی۔ اس کے دور میں نو ڈاؤٹ وہ چونکہ جمہوریت نہیں تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، جو اس کا حکم تھا وہ چلاتا تھا، وہ خود یا اپنے گورنر کے تھرو۔ اور اس نے اس سے بھی بڑا ظلم یہ کیا کہ پاکستان میں ایک کو مشرقی پاکستان بنا دیا اور ایک کو مغربی پاکستان بنا دیا، یعنی خود ہی پاکستان کے دو حصے بنا دیے، تقسیم خود ہی کر دی۔ اور اس نے کہا کہ یہ پیرٹی کی بنیاد پہ ہوگا۔ اب اگر وہاں کی آبادی زیادہ ہے تو ان کو ووٹ زیادہ ملنا چاہیے، ان کی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے، اور مغربی پاکستان کی ریپرزنٹیشن کم ہونی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے یہاں پہ پاکستان کو رول کرنے کے لیے یہ نیا فارمولہ انہوں نے بنا لیا، اور اس فارمولے کے تحت بنگالیوں کو دبایا گیا۔ مثلا وہ تو صدر ہی نہیں بن سکتے تھے، ان کا سپیکر ہوتا تھا۔ یہ ابتدا تھی مارشل لاء کی،
ڈکٹیٹرشپ کی اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اب چونکہ میرا وی لاگ جو ہے یہ لمبا ہو رہا ہے، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ چونکہ تھوڑا سا ٹاپک لمبا ہے، میں یہ 2 یا 3 قسطوں میں یہ پورا ہوگا، تو میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔